سامعین آداب، آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر، جس کا نام ہے آخر وہ کون تھا۔ دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ پاک نے آپ کو بہت خاص بنا دیا۔ تو بس اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں یعنی صحابہ کو سنائی تھی۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک تھا گنجا اور ایک تھا اندھا اور ایک تھا کوڑی۔ اللہ پاک نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تجھ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھی کھال، اچھا جسم اور اچھا رنگ۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کا وہ عیب یعنی بیماری دور ہو گئی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد مل گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دے دی اور کہا، اللہ پاک اس میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح پوچھا، تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال، میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے، یعنی بہت ہی خوبصورت بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اس کو ایک گائے دی اور کہا، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے دکھائی دینے لگے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے دکھائی دینے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اس کو ایک بکری دے دی اور اس سے بھی یہی کہا اور اسے برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب تینوں جانوروں کے بچے بڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک کی اونٹوں، دوسرے کی گایوں سے اور تیسرے کی بکریوں سے ان کی چارگاہیں بھر گئیں۔ اب دیکھیں، وہ فرشتہ اپنی اسی صورت میں پھر آیا اور پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور کہا، میں ایک مسافر ہوں، آدمی ہوں اور میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے۔ اب میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اگر اللہ مدد کرے اور تو مدد کرے، جس خدا نے تجھے یہ خوبصورت جسم اور رنگ دیا ہے اور یہ مال عطا کیا ہے، اسی کے لیے تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، حقدار تو بہت ہیں، کس کس کو اونٹ دوں؟ فرشتے نے کہا، ایسا لگتا ہے میں تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جو پہلے کوڑی تھا، پھر اللہ نے تجھے اچھا کر دیا اور یہ مال عطا کیا؟ اس نے کہا، نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں، اور یہ مال تو میں نے باپ دادا سے پایا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے وہی سوال کیا جو کوڑی سے کیا تھا۔ گنجے نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، جس خدا نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، میں اسی کے نام پر ایک بکری مانگتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں ایک اندھا تھا، اللہ پاک نے رحم کر کے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں، جو لینا چاہے لے لے اور جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، میرا سارا مال حاضر ہے۔ فرشتے نے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھو، یہ تو اللہ نے تمہاری جانچ کی تھی۔ اللہ تم سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ ان میں سے جو کوڑی تھا وہ پھر کوڑی ہو گیا
اور اس کے سارے جانور مر گئے، اور جو گنجا تھا وہ پھر سے اسی پہلے جیسی حالت میں آ گیا، اور اس کے بھی سارے جانور مر گئے۔ اب وہ دونوں بڑے دکھ میں ہیں، لیکن اللہ پاک تم کو اور بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہارے درجے بلند کرے گا۔ تو سن لی آپ نے یہ کہانی؟ سچ کہیں ہے نا نصیحت والی؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے تو آپ ان تینوں میں سے کس کی پیروی کریں گے؟ اسی سوال کے ساتھ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔